السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے۔ معزز ناظرین و سامعین، قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بہت ہی زیادہ بابرکت کتاب ہے۔ قرآن پاک کی کوئی بھی آیت، کوئی بھی صورت، کوئی بھی حصہ دنیا کے کسی بھی گوشے پر پڑھا جائے، با آواز بلند پڑھا جائے یا آہستہ سے پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکات کا ضرور نزول ہوتا ہے۔ یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ معزز ناظرین و سامعین، ہم نے رب کے اس قرآن کی تلاوت بھی چھوڑ دی، اس کے احکامات پر عمل پیرا ہونا بھی چھوڑ دیا۔ تو معزز ناظرین و سامعین، قرآن کس طرح بابرکت کتاب ہے، آئیے ایک واقعہ احادیث نبویہ سے، جس کی صداقت کے اندر کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے جا رہا ہوں کہ جناب نبی مکرم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کے ایک غلام، ایک صحابی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، رات کی تنہائی میں کھڑے نوافل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت بڑی چاشنی انداز میں، بڑے دل فریب انداز میں کر رہے، ساتھ میں آپ کا چھوٹا بیٹا بھی سویا ہوا ہے اور آپ کی سواری جو بھی تھی، گھوڑا تھا، وہ بھی باندھا ہوا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نوافل کے اندر قرآن پاک کی تلاوت شروع کی اور سورۃ البقرہ پڑھنے شروع کی کہ چند ہی لمحوں کے بعد، چند ہی منٹوں کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد مجھے ایسے محسوس ہوا کہ گھوڑا بدک رہا ہے۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ میرا چھوٹا بیٹا جو قریب میں سو رہا ہے، کہیں اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ ایک دفعہ میں نے صبر کیا، دو دفعہ صبر کیا، سورۃ البقرہ غالباً حدیث کی کتابوں میں آتا ہے، مختلف روایات شروع کی ہوئی تھی اور اس کے ختم سے پہلے میرا نماز توڑنے کو یا سلام پھیرنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ بامر مجبوری میں نے اپنی نماز کو جلدی جلدی مکمل کیا اور پھر مجھے آسمان کی طرف ایسے روشنی سی اٹھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ جب صبح ہوئی تو میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور یہ سارا رات والا واقعہ بتایا۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے حسین، اے اللہ کے نیک بندے، یہ اللہ کی طرف سے رحمت کے فرشتے تھے جو آپ کے قرآن کی تلاوت کی برکت سے قرآن سننے کے لیے نازل تھے۔ تو معزز ناظرین و سامعین، آج بھی اگر اس کتاب مقدس قرآن پاک کو سینے سے لگا کر زندگی گزارنے کا انسان تہیہ کر لے، اس کی تلاوت کا معمول بنا لے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر بھی خیر و برکات کو نازل فرمائیں گے اور یہ بد امنیاں، بد سلوکیاں اور یہ سارا معاملہ رفع دفع کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں امن و سکون، اطمینان کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ اس لیے آخر میں صرف بارگاہ خدا بندی میں یہی التجا ہے کہ یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، مسلمان کو پھر نئے سرے سے مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا